لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ونبينا شفيع مذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الرسول الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات عزیزان صدلہ کے احترام، خمسہ مجالس کی آج چوتھی مجلس امام بارگاہ شجر یارہ بیگم میں منعقد ہو رہی ہے بعنوان اسلام اور علم. پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار یہ خمسہ مجالس جو من جانب انجمن محافظ اسلام ان کے تمام عہدیداران کو، ان کے تمام ممبران کو، اس انجمن اور اس خمسہ مجالس میں جتنے لوگوں نے بھی استعانت و مدد فرمائی ہے، سب کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش میں کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور سید اکبر عباس مرحوم ابن سید صغیر الحسن مرحوم و سید حسن امام نقوی ابن سید عماد الحسن نقوی والدین اظہر علی ابن محمد زکریا اور مرحوم مغفور سید شہزاد زیدی ابن سید رئیس زیدی کی روح کو ایصال فرمائیں. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کائنات، یہ ساری چیزیں، یہ دنیا، یہ آخرت، یہ سب اس کی مخلوق، یہ پوری کائنات جب اس کی ہے تو ظاہر سی بات ہے قانون بھی اسی کا ہی ہوگا. جب اس نے بصارت عطا فرمائی ہے تو بصیرت بھی وہی عطا کرے گا. جب اس نے تخلیق کیا ہے تو ہدایت بھی وہی کرے گا.
جب اس نے تشکیل دیا ہے تو تکمیل بھی وہی کرے گا. لہٰذا اب پروردگار عالم تو جسم و جسمانیات کے ساتھ اس صحنہ کائنات میں آ نہیں سکتا، چونکہ ہمارا عقیدہ اور عقیدہ عتم یہ ہے کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیات نہیں رکھتا، اعضاء و جوارے نہیں رکھتا کہ وہ صحنہ کائنات میں آئے، لیکن پھر اسے اپنی بات پہنچانے کے لیے، اپنے تعارف کے لیے کسی ایسے کو کائنات میں بھیجنا تھا کہ جسے قرآن نے کبھی طٰہٰ کہہ کے یاد کیا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے یاد کیا، تو کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی کہا مولائے کل، تو کبھی کہا ختم الرسل، کبھی اسے قرآن کریم نے سراج منیر کہہ کے یاد کیا. یہی سراج منیر جب کائنات میں آیا، طور پر گیا تو نور بنا. جب یہ کوہ زیتون پہ پہنچا تو مسیحا بنا. بطن ماہی میں آیا تو مکانن علیین بنا. نوح کے سفینے میں پہنچا تو آیت بنا. عرش اعلیٰ پہ پہنچا تو اولا بنا. غدیر خم میں جب منبر پہ آیا تو ہم سب کا مولا بنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ نور. سورہ آل عمران آیت نمبر 85. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. دیکھو ہمارے اس دین اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار نہ کرنا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. نہ یاد رکھنا اگر تم نے ہمارے اس دین، اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تم نے اختیار کیا، میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آخرت میں تم سب کے سب گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگے. دین اور اسلام سب سے پہلے پروردگار عالم نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بالترتیب ہادیان برحق کو بھیجا. کیوں؟ چونکہ یہ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. اس کا صاف اعلان ہے، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. دیکھو کائنات میں ہدایت کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھ میں. ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم تمہارے لیے ہادیان برحق بھیجتے رہیں گے. اب بھیجا اس نے. جہاں اتنے تمام بے شمار انسانوں کو خلق کیا، وہیں ان انسانوں میں کچھ افراد کو ایسے صفات کاملہ عطا کر کے بھیجا کہ جس کو پروردگار عالم نے نبی سے تعبیر کیا، اور ان میں بھی ایسے ایسے کمالات دیے. دینے کے بعد کچھ ایسے کمالات عطا کیے جو ان کو نہ دیے تو انہیں پھر 313 رسول بنایا. اس کے بعد ان سے اوپر والوں کو بھی کچھ ایسے کمالات بخشے کہ ان 313 میں بھی 5 بڑوں کو چنا. اس میں سے بھی جب ایک کے کمالات اتنے اچھے نظر آئے کہ جس کے بارے میں قدرت نے فرما دیا کہ انما بعثت انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ایک پیغمبر ہم نے آپ کو مکارم اخلاق کے لیے بھیجا ہے، تو اولو العزم پیغمبر میں پروردگار عالم نے سب سے زیادہ بافضیلت ختم المرسلین سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صفات کمالات ہیں. یہ ادنا انسان یہ برابری نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. یہ یوں تو پروردگار عالم نے نعمات حواس خمسہ سے انسانوں کو بھی عطا کیے ہیں. حواس خمسہ، حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ قوت باصرہ ہے، قوت لامسہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت ناطقہ ہے، قوت سامعہ ہے. دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چھونے کی قوت،
بولنے کی قوت، ساری قوتیں ہیں. کیا یہ جو ہم کو ملی ہے ہمارے جیسی ہی انبیاء کو ملی؟ نہیں. جواب آئے گا نہیں. تمہارے حواس خمسہ میں اور ہمارے انبیاء کرام کے حواس خمسہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تم دیکھتے ہو تو وقتی دیکھتے ہو، تم دیکھتے ہو تو وقتی دیکھتے ہو، لیکن جب ہمارا نبی دیکھتا ہے تو نسلوں کو دیکھ لیتا ہے، نسلوں کو دیکھ لیتا ہے. جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 129. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پروردگار عالم کی طرف سے یہ دعا کر رہے ہیں دو نبی. بار الہ ہم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار ہماری اولاد میں سے جو تو امت کو پیدا کرے گا اس میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث کرنا جو آنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کرے، لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. جناب ابراہیم آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں. جناب ابراہیم کہیں گے تمہاری نگاہ بس اسی وقت کی ہے جب تم دیکھ لو، لیکن ہماری دیکھنا تمہارے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. ہماری قوت باصرہ تمہاری قوت باصرہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ایسا دور دیکھ رہے ہیں جس میں مومن کم ہوں گے کافر زیادہ ہوں گے، مومن کم ہوں گے کافر زیادہ ہوں گے. تبھی تو ہم دعا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں وہ ہیں جو اپنے اندر بھی داخل ہونے والے نہ ایمان کو پہچان سکی نہ اسلام کو پہچان سکی، لیکن انبیاء کرام میں سے جناب ابراہیم و اسماعیل کی وہ آنکھیں ہیں آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ پروردگار اس میں کافر زیادہ ہوں گے مومن کم ہوں گے. ہمارے دیکھنے میں ان کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تو ایک نبی کی الہی عہدے دار کی دیکھنے کی قوت ہے. یہی تو وجہ تھی جب جنگ سے لوٹے ہیں جناب مالک اشتر بڑی خوشی سے مولا کائنات سے کہا تھا مولا آج تو میں نے بہت سے کو گرایا. کہا اچھا یہ بات ہے، خوشی منا رہے ہو؟ کہا مولا بہت سے دشمنوں کو مارا ہے. کہا لیکن علی جیسا حملہ نہ کیا ہوگا. کہا کیوں مولا؟ کہا مالک اشتر تمہاری صرف تلوار چلی ہوگی اور گردن دیکھا ہوگا، علی نے تلوار کے ساتھ ساتھ اس کی نسلوں کو بھی دیکھا ہے. ہمارے دیکھنے میں ان کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. یہ ایک نبی کی قوت باصرہ ہے. آئیے ایک نبی کی قوت ناطقہ کو ہم دیکھیں. بولنے کی قوت، ہمارے بولنے میں نبی کے بولنے میں کتنا فرق ہے. ہمارے بولنے میں نبی کے بولنے میں کتنا فرق ہے. جب جناب ابراہیم اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنا لیا، تعمیر کر دیا، تو پروردگار نے کہا ابراہیم دور دراز رہنے والوں کو اب تم آواز دو کہ وہ جوق در جوق تمہارے قریب آئیں، خانہ کعبہ کے لیے آئیں. جناب ابراہیم نے انصاف سے بتائیے گا کب آواز دی تھی؟ ایک نبی قوت ناطقہ دیکھیے گا، ایک نبی کی آواز میں کتنا اثر ہوتا ہے. جناب ابراہیم نے سینکڑوں سال پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے آواز دیا تھا آؤ خانہ کعبہ کی طرف. کیا آج بھی جناب ابراہیم آواز دے رہے؟ نہیں، وہ آواز کا اثر آج بھی ہے. امت مسلمہ اللہم لبیک اللہم لبیک کہتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم جب بولیں تو جہاں تک ہماری آواز جائے بس وہیں تک کا انسان سوچ سکتا ہے. جب ایک اللہ کا نبی بولتا ہے تو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے کانوں میں جناب ابراہیم کی آواز آتی رہتی ہے، وہ خانہ کعبہ کو چلے جاتے ہیں. ہمارا بولنا اور ہے، نبی کا بولنا اور ہے. تو بس کہنے دیجئے جب ادنا سا انسان ایک نبی کے دیکھنے کے، ایک نبی کے بولنے کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ فخر انبیاء کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟
اس لیے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ایک نبی کی قوت لامسہ دیکھیے، چھونے کی قوت شامہ دیکھیے، سونگھنے کی قوت۔ ابھی جناب یوسف علیہ السلام نے صرف اپنا کرتا بھیجا ہے، اس کے پہنچنے سے 10 دن پہلے جناب یعقوب کہہ رہے ہیں میں اپنی یوسفی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک نبی کی قوت شامہ ملاحظہ کیجئے، سونگھنے کی قوت کیا ہے نبی کی؟ ابھی کرتا پہنچا نہیں ہے، لیکن ایک نبی بتلا رہا ہے ہمارے سونگھنے میں تمہارے سونگھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک نبی کی، اسی نبی کی قوت لامسہ ملاحظہ کریں، چھونے کی قوت۔ ہم اگر کسی کو چھو دیں تو اچھا بھی برا ہو جائے گا، لیکن اگر ایک نبی کا کرتا ایک نبی کی آنکھوں سے لگ جائے تو باپ کی بینائی لوٹ آیا کرتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ واقعاً جناب یوسف کے عارضی کرتے نے اتنی برکت تھی اس کرتے کے اندر کہ باپ کی آنکھوں پہ لگایا تو وہ وبیضت عیناؤں والی جو آنکھیں تھیں اس میں سفیدی جو آ گئی تھی، اس میں اس کی روشنی واپس آ گئی ہے۔ جناب یوسف کو روشنی مل گئی ہے ایک عارضی کرتے سے، جو کہ وہ عارضی تھا، ذاتی کرتا نہیں تھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ایک نبی کے کرتے میں اتنا اثر ہے جو باپ کی آنکھوں کی بینائی کو لوٹا دے۔ تو اگر فخر یوسف کا خون اگر کسی زمین میں مل جائے اور اس کی خاک شفا کہلائے اور وہ ہم کو شفا دے دے تو تعجب کا مقام نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے ہم اور نبی کا مقابلہ کریں گے، نہیں کر سکتے۔ نبی کیسے ہوتے ہیں؟ ارے ان کی صورت تو عارفانہ ہوتی ہے، ان کی سیرت تو بامعنی ہوتی ہے، ان کا کردار تو عابدانہ ہوتا ہے، ان کی گفتار تو عالمانہ ہوتی ہے، ان کا عمل تو عابدانہ ہوتا ہے، ان کی زندگی تو زاہدانہ ہوتی ہے۔ ان کی نگاہوں میں کوئی غلام نہیں ہوتا، ان کی نگاہوں میں کوئی کمتر نہیں ہوتا، ان کی نگاہوں میں کوئی بڑا نہیں ہوتا، ان کے یہاں کوئی نسیان نہیں ہوتا۔ جب ان کے یہاں کوئی نسیان و عصیان نہیں ہوتا تو پھر معاذ اللہ ان کے یہاں ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے نبی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں، مطالعہ کریں تاریخ کا، تو یہاں تک تو تمام ہی نبیوں نے کہ جو مبعوث برسالت ہوئے اپنے اپنے امتیوں میں بڑی تبلیغ کی، لیکن سب سے زیادہ اڑیل قوم کس کی گزری؟ نبیوں میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی۔ امت محمدی یہ نہ سوچے، نہیں، امت محمدی یہ نہ سوچے کہ پروردگار عالم نے بہت بڑا کرم ہے ہمارے پیغمبر کا کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے امتیوں کے اوپر سے۔ پہلے والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے اڑیل قوم، ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جان لو، تم کو خبر ہوگی، بخوبی معلوم ہوگا پیغمبر ان لوگوں کے بارے میں جو سنیچر والے تھے، شنبے والے تھے۔ کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ؟ ہم نے ان کا کونو قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا تم بندر ہو جاؤ، تو ذلیل بندر ہو گئے، وہ ذلیل بندر ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسے اصحاب تھے جنہیں اصحاب سبت کہا جاتا ہے، یعنی سنیچر والے لوگ۔ یہ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ ان کا کام کیا رہتا تھا؟ یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اور یہ مچھلیوں کو شکار کر کے لا کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے ایک دن ان کا امتحان لینا چاہا، ان سے کہا دیکھو ایسا ہے، تم سنیچر کے دن شکار نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے سنیچر کا دن عبادت کا دن رکھا ہے، اور مچھلیوں کے لیے امان خداوندی کا دن رکھا ہے، شنبے کو شکار نہ کرنا۔
ٹھیک ہے، جناب موسیٰ نے کہہ دیا بھائی شنبے کے دن شکار نہ کرنا، لیکن مانتا کون ہے؟ سنیچر کا دن آتا تھا تو لوگ کرتے کیا تھے، اپنے محلے سے اپنے گھر سے ایک نالی بناتے تھے اور لے آتے تھے سمندر تک، اور وہاں سے جو ہے نہر بنا کے اپنے آنگن میں لاتے تھے، بہت بڑا حوض بنا لیتے تھے۔ اب پانی کے بہاؤ سے سمندر سے مچھلیاں ان کے یہاں آ جاتی تھیں۔ اب سنیچر کو تو آ جاتی تھیں، یہ پروردگار عالم کی ذات پر بھروسہ کر کے مچھلیاں آ جاتی تھیں، چونکہ پروردگار عالم نے اس دن ان کو امتحان کے لیے رکھا تھا کہ تم عبادت خداوندی انجام دو، لیکن یہ عبادت نہیں کرتے تھے، یہ لوگ راستہ بنا کے پانی کے ذریعے مچھلی کو اپنے یہاں لے آتے تھے۔ اب جب شام ہوتی تھی تو مچھلیاں واپس جانا چاہتی تھی، یہ دہانہ بند کر دیتے تھے، یہ دہانہ بند کر دیتے تھے، اور اتوار کے دن ہاتھ ڈال کے مچھلی پکڑ لیتے تھے۔ تو چوتھے امام سے جب سوال کیا گیا مولا کیا یہ لوگ صحیح تھے؟ کہا سب سے بڑے بے حیا تھے۔ امام کہہ رہے ہیں سب سے بڑے بدبخت اور ذلیل خوار تھے جنہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا۔ کہا مولا وہ تو کہتے ہم نے شکار نہیں کیا۔ کہا کہ نہیں، وہ اپنی اس حرکت پر پچھتاتے بھی نہیں ہیں۔ بتاؤ ان کو ساتھ پروردگار عالم نے کیا سلوک کیا؟ وہ اتوار کے دن پکڑ کے مچھلیوں کو رکھ کے کہتے تھے ہم نے شکار تھوڑی نہ کیا ہے، اب خود سے چلی آئے تو جانے کون دے؟ اب خود سے چلی آئی ہے تو کون اسے واپس لوٹائے؟ تو بس پروردگار عالم نے کیا کہا، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کی اس حرکت کے اوپر ہم نے کہہ دیا تم ذلیل و خوار بن کے بندر بن جاؤ، تو ذلیل و خوار کر کے بندر ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار عالم بتلانا یہ چاہتا ہے ہماری بات جس نے نہ مانی، ہمارے رسول کی بات جس نے نہ مانی، ہم نے اس دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، ہم نے اس دن ان کے احکام کے لیے مقرر کیا تھا، انہوں نے نہ خدا کی بات مانی نہ خدا کے رسول کی بات مانی، تو ہم نے انہیں بندر بنا دیا۔ پروردگار تو نے کتنا اچھا قانون رکھا ہے، جو خدا کی بات کو نہ مانے، جو رسول کی بات کو نہ مانے، اس وقت جناب موسیٰ کے زمانے میں تو نے انہیں بندر بنا دیا۔ تو اب یہ پروردگار عالم بتلانا چاہتا ہے یہ ہر دور میں ایسا ہی رہے گا۔ اب چاہے موسیٰ کے دور میں موسیٰ والے موسیٰ کی بات نہ مان کے بندر بن گئے، چاہے فخر موسیٰ کے زمانے میں رسول اللہ کی بات نہ ماننے والے بظاہر تو شکل انسانی ہے لیکن اندر سے کردار بندروں کا ہے، اندر سے کردار بندروں کا ہے، چونکہ اللہ کی نہ بات مانی نہ رسول اللہ کی بات مانے۔ پھر چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا آج جو یہ بندر پائے جاتے ہیں اس کائنات میں کیا یہ وہی بندر ہیں؟ چوتھے امام نے انکار کیا، کہا نہیں یہ وہ بندر نہیں ہیں، انہیں اپنے کردار کی وجہ سے، انہیں اپنے اطوار کی وجہ سے، انہیں نافرمانی کی وجہ سے بندر بنایا گیا تھا۔ یہ ہے کتنی انبیاء کرام ہماری ہدایت کے لیے بھیجا پروردگار عالم نے، کیا کہنا؟ اس میں بھی پروردگار عالم نے تمام نبیوں سے افضل ہمارے نبی کو بھیجا، کس لیے؟ ہدایت کے لیے۔ هو الذی بعث فی الأمیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم نے بھیجا معاذ اللہ نعوذ باللہ ان پڑھ نہیں بھیجا، ان بے پڑھے لکھوں میں پڑھے لکھے کو بھیجا۔ کتنی جاہلیت تھی بتاؤں آپ کو، چونکہ آج جلدی ختم بھی کرنا ہے۔ اتنی جاہلیت تھی دوران عرب میں کہ آیت اللہ العظمیٰ آقا جعفر سبحانی کہ جو کہ حرم معصومہ اکرم سلام اللہ علیہ میں ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہوا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ انہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے فرازہائے پیامبر اسلام، تاریخ پیامبر اسلام فراز ہے، اس میں انہوں نے تھوڑی سی جاہلیت کا اشارہ کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین، ہم نے ایسے رسول کو مبعوث کیا بے پڑھے لکھوں میں۔ کیسا جاہل دور تھا وہ، اتنا جاہل دور تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس کا بھی ایک مفصل واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ بات آئی تو بیان کروں گا کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ وہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ لڑکیاں جو ہیں صرف شوہر کا حکم مانتی تھیں، والدین کو کچھ سمجھتی نہیں تھیں، وہ ایسا دور آ گیا تھا، لہذا درگور کیا کرتے تھے۔ دوسرا جو وجہ بتلائی ہے کتنی جاہلیت تھی، اتنی جاہلیت تھی کہ اس دور کے انسان جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے تھے تو پہلے 10 مرتبہ گدھے کی آواز نکالتے تھے،
10 مرتبہ پہلے وہ گدھے کی آواز نکالتے تھے، بتلاتے تھے کہ ہم فلاں گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں. اتنی جہالت تھی. تیسری وجہ بیان کرتے کتنی جہالت تھی، کتنی تاریکی تھی، علم کا کوئی نام بھی نہیں تھا وہاں پر، کہ جب وہ کوئی چیز بھول جایا کرتے تھے تو اپنے کپڑے کو اتار کر الٹا کر کے پہن لیا کرتے تھے تو انہیں وہ چیز یاد آ جایا کرتی تھی. یہ سب جہالت نہیں تو اور کیا ہے. چوتھی چیز، جب وہ جاتے تھے تو اپنی ناموس کو گھر میں چھوڑ کے جاتے تھے تو ناموس کے نام کی ایک کیل جو ہے وہ درخت میں ٹھوک کے جاتے تھے کہ اگر واپس لوٹیں گے یہ کیل ملی تو سمجھ لیں گے ہماری ناموس محفوظ تھی، کیل اگر نکل گئی تو سمجھ لیں ہماری زوجہ بھی ہاتھ سے نکل گئی. یعنی یہ اتنی جاہلیت کا دور تھا کہ پروردگار عالم نے علم لدنی کے حامل کو، کہ جس کو سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم بغیر پڑھے لکھوں میں امیین میں ایک رسول کو ہم نے مبعوث کیا، وہ ہیں پیغمبر اسلام، کہ کس طریقے سے آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنی کردار کو بلند کیا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو اجاگر کیا ہے، کہ روز اگر جا بھی رہے ہیں اپنے کردار کو اس طریقے سے بلند کیا ہے کہ خود قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے کہ اے میرے حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم منصب پر فائز کیا ہے. یہ قرآن کا کہنا تھا. رسول اسلام نے ویسی زندگی بھی پیش کر کے دکھلائی ہے کہ روز بروز مدینے والے، مکے والے رسول اسلام کے اوپر اوجڑیاں پھینکتے تھے. خاموش ہے رسول اسلام، کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہیں، کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں. کیسا اخلاق پیش کیا ہے کہ وہی ضعیفہ جو کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب ایک دن کوڑا نہ آیا تو دروازے پر پہنچ گئے، کیا بات ہے آج کوڑا نہیں آیا، روز کوڑا آیا کرتا تھا. کسی نے خبر دی یا رسول اللہ وہ ضعیفہ بیمار ہو گئی ہے. اب رسول اسلام گئے ہیں، عیادت کر رہے ہیں. اس نے دل میں کیا خیال کیا، محمد عربی بدلہ لینے آئے ہیں. آگے بڑھے، کہا اے ضعیفہ یہ محمد عربی بدلہ لینے نہیں آیا ہے بلکہ تجھ کو بدلنے آیا ہے، تجھ کو بدلنے آیا ہے. کیسی اخلاق دیا، کیسا علم پھیلایا ہے سرور کائنات نے. کیا کہنا ان کے اخلاق کا. یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ آنے کے بعد یاسب الدین قائد الغر المحجلین امیر المومنین غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بارگاہ میں آ کے کہتا ہے ہمیں آپ ذرا رسول اسلام کے اخلاق بتا دیجئے کتنے ہیں، ذرا انگلی پہ گنا دیجئے. آ کے کہہ رہا ہے مولا کائنات سے ہمیں رسول اسلام کے اخلاق گنوا دیجئے. رسول اسلام کے چاہنے والے وسیع رسول نے کہا مولا کائنات نے تم ذرا ہمیں نعمات خداوندی کو گنا دو، کتنی ہیں؟ کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے، مولا کیسے ہو سکتا ہے، پروردگار نے تو قرآن کریم میں کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم تو اس کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، اس کی لاتعداد نعمتیں ہیں، اس کو تم گن بھی نہیں سکتے. لیکن ایک ہی جگہ پر پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری نعمتیں کم ہیں. جب کم نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، بہت توجہ، جب تم کم کو نہیں شمار کر سکتے تو میرے رسول کے لیے تو پروردگار عالم نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جب تم قلیل کو نہیں شمار کر سکتے تو عظیم کے اخلاق کو کیسے گن سکتے ہو؟ جب تم تھوڑے کو نہیں گن سکتے تو جو عظیم ہو اس کو کیسے گن سکتے ہو؟ سرور کائنات کا کیا کہنا، اعلیٰ صفات کے حامل بانی اسلام، کیا کہنا کہ پروردگار عالم نے اس نور کو جب بھیجا تو ایک فقرہ کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہارے لیے نور، قد جاءکم بتحقیق، حرف قد بتحقیق ہم نے بھیجا. جاءکم قوم کی ضمیر مخاطب امت سے، تمہارے لیے بھیجا. کس کو بھیجا؟ نور کو بھیجا، کتاب کو بھیجا. کس طریقے کا اخلاق پیش کیا
یہی وجہ تھی، ایسی زندگی گزاری ہے رسول اسلام نے کہ پروردگار عالم نے اپنا نام تو محمود رکھا لیکن ان کا نام محمد رکھا. یہی وجہ ہے. محمود کا مطلب یہ ہے لائق تعریف، لیکن محمد کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لائق تعریف. میرے مالک، نہ تو رسول اسلام کے کمالات تجھ سے زیادہ ہیں، نہ تو رسول اسلام کی فضیلت تجھ سے زیادہ ہے، پھر بھی تو نے اپنے لیے محمود رکھا، ان کے لیے محمد رکھا. آج اپنی آواز قدرت آئی کہ دیکھو پروردگار کی تعریف کائنات کے ذرہ ذرہ بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان بھی کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتا ہے. لہٰذا میری ہوئی تعریف کہ تعریف کے لائق، لیکن محمد ایسی ذات والا صفات کا نام ہے کہ کائنات والے تو خود تعریف کرتے ہیں، ارے میں بھی محمد کی تعریف کرتا ہوں. اب جس کی تعریف پروردگار کرے تو سب سے زیادہ لائق تعریف ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے رسول اسلام. بس میں اپنے اس عبادت کو مرحلہ تکمیل تک لے جاتے ہوئے، یہی ایک یہودی ہے اور آنے کے بعد شان رسالت میں گستاخی کا ارادہ رکھتا ہے. کہتا ہے کہ میں کچھ چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. کہا اچھا کرو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے نبی موسیٰ کو تو پروردگار عالم نے کتاب عطا کی تھی، آپ کے نبی کو بھی کچھ دیا تھا یا نہیں؟ مولائے کائنات جن میں لدنی کے حامل، جنہوں نے رسول اسلام کی زبان چوسی ہو، اس کے علم کا کیا کہنا جو سینہ بہ سینہ علم رہا ہو، منتقل ہوا ہو. کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، تیرے نبی کو کتاب عطا ہوئی تو میرے نبی کو نہیں ہوئی؟ ارے میرے نبی کو اتنی عظیم کتاب عطا ہوئی ہے کہ جس کا سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، جناب عیسیٰ کی انجیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ارے جس کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ توبہ تمہارے نبی کی توریت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم کو پروردگار عالم نے ایک عظیم تحفہ بشکل سورہ حمد عطا کیا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے نبی کو تو پروردگار عالم نے کوہ طور پہ بلایا تھا، تو کیا آپ کے نبی کو بھی بلایا کہیں پر؟ مولائے کائنات کہتے ہیں تمہارے نبی کو کوہ طور پہ بلایا تھا تو ایک فقرہ کہا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. موسیٰ کوہ طور پہ آ تو رہے ہو لیکن اپنی جوتیوں کو اتار کے آؤ، اپنی جوتیوں کو اتار کے آؤ. وادی مقدس طویٰ ہے، لیکن جب ہمارے پیغمبر کو معراج پر بلایا ہے، کعبہ قوسین کی منزل میں بلایا ہے اور ادنا اقترابہ کی منزل میں بلایا ہے، اتنا قریب بلایا ہے، اتنا قریب وہ بھی کہہ کے کہ نالین اتار کے نہیں، محمد ایسے ہی چلے آؤ، محمد اور قریب آ جاؤ. ہمارے پیغمبر کو معراج پہ بلایا. جب رسول اسلام معراج پر پہنچے ایک آواز سی سنائی دی. جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ کہا یا رسول اسلام پروردگار عالم نے ہمیں خلق فرمایا تھا تو اس وقت ہمیں بالوں پر عطا کیے تھے. اس دن ہم سے پروردگار عالم نے کہا تھا جبریل اپنے پر سے اس پتھر کو اس جہنم میں پھینکو. رسول اسلام میں نے اس وقت اس پتھر کو جہنم میں پھینکا تھا. آج یہ پتھر جہنم کی تہ میں پہنچا ہے جس کی آواز ہے. آج یہ پتھر جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. ایک بتا رسول اسلام کہتے ہیں جبریل تو تمہاری عمر کیا ہوگی؟ سنیں شان سرکار رسالت کیا ہوتی ہے. کہا کہ جبریل تو تمہاری عمر کیا ہوگی؟ کہا یا رسول اسلام جبریل کی عمر کے بارے میں تو پروردگار عالم جانتا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. جبریل نے اسے 70 بار دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام نے اپنی پیشانی پر سے چند زلفوں کو ہٹانے کے بعد کہا جبریل ذرا غور سے دیکھو کہیں یہ وہی تو ستارہ نہیں ہے، بس اتنا دیکھنا تھا. جبریل نے ہاتھوں کو جوڑا یا رسول اسلام ارے یہ تو وہی ستارہ ہے. ایک جملہ ارشاد فرمایا اے جبریل ارے ہم ستاروں کے تابع نہیں ہوتے ہیں، ستارے ہمارے تابع ہوا کرتے ہیں. اتنا ہمارے گرد چکر لگاتے ہیں، ہماری بیٹی کے دروازے تک چلے آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
کیا کہنا اس ذات والا صفات کا. یہ ہے، اتنی شان ہے کہ جب پروردگار عالم نے اسی پیغمبر کی روح کو قبض کرنے کے لیے، یہ تو انبیاء کرام کی روح قبض کرنے میں اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ دھوپ میں سے سائے میں آ جائے. نبیوں کو اتنی بھی مہلت نہیں دی. اور ان میں سے بھی جناب سلیمان ساری یہ سلطنت حکومت دے دی. ایک فکرہ کہا تھا ملک الموت ہمیں تھوڑا دھوپ میں سے سائے میں آ جانے دو. وہ لکڑی کا ٹیک لگائے روح قبض کر لی، اور جتنے بھی کارنندے تھے وہ محل تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جناب سلیمان دیکھتے چلے جا رہے ہیں، کام ہوتا چلا جا رہا ہے. جب لکڑی میں دیمک لگ گئی، جب لکڑی گری ہے تو جناب سلیمان گرے ہیں، تو پتہ چلا کہ روح ان کی قبض ہو چکی ہے. اتنی مہلت بھی نہ دی گئی. کیا کہنا شان سرکار دو عالم کا. باپ کا سر بیٹی کی آغوش میں ہے، باپ کا سر بیٹی کی آغوش میں ہے. دروازے پہ ملک الموت آیا. ہم ملنا چاہتے ہیں رسول اسلام سے. کہا ابھی میرے بابا جان سو رہے ہیں، ابھی آپ جا سکتے ہیں. میرے بابا جان ابھی سو رہے ہیں. چلے گئے. بیٹی کون آیا تھا؟ کہا بابا جان کچھ لوگ آئے تھے. کہ جانتی نہیں تھی شہزادی؟ جانتی تھی، کائنات والوں کو دکھلانا اور بتلانا مقصود تھا. کہا بیٹی ملک الموت تھے، جب دوبارہ آئے ہیں لاڈلی ان سے کہہ دو آ جائیں، میرا آخری وقت ہے. رسول اسلام اب اس کائنات سے رخت سفر باندھ رہے ہیں. باپ کا سر بیٹی کی آغوش میں، بیٹی گریہ‌وزاری کر رہی ہے. بابا آپ کے جانے کے بعد امت ہم پر بڑا ظلم ڈھائے گی، آپ کے جانے کے بعد ہم پہ بڑا ستم ڈھایا جائے گا. بابا آپ تو چلے جائیں گے، پتہ نہیں آپ کی بیٹی پہ کیا کیا نہ گزر جائے. اللہ اکبر. اور یہ وجہ تھی، اس کو دیکھا ہے مدینے والوں نے. رسول اسلام کی رحلت کے بعد شہزادی پہ اتنی مصیبتیں آئی ہیں، شہزادی پہ اتنی مصیبت. رات کی تاریکی میں امام حسن حسین کی انگلی پکڑ کے مولا کائنات کو ساتھ میں لے کے ایک ایک کے دروازے پہ جاتی تھی. انصار و مہاجر کے دروازے پہ گئی ہیں، اور جانے کے بعد کہا کہ کیا تم بھول گئے تھے میرے بابا کا وہ جملہ کہ کس کو خلیفہ مقرر کیا تھا؟ سب ایک آواز ہو کے کہتے تھے شہزادی آپ نے آنے میں دیر کر دی. کتنا بڑا ظلم تھا. رسول اسلام کی وفات ہو چکی ہے، ایک باپ جا رہا ہے، بیٹی کو کھل کے رونے کا موقع بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے بیت الحزن بنوایا شہزادی آپ کے لیے، اور آپ جا کے رویا کرتی تھیں، لیکن آپ کو رونے تو دیا گیا ہے. شہزادی آپ کو رونے تو دیا گیا آپ کو آپ کے بابا کی وفات پر، لیکن ہائے شہزادی فریاد ہے، ذرا بعد واقع کربلا تو دیکھیے. ایک بچی جو اپنے بابا کو روتی ہے تو کبھی اس کے رخساروں پہ تماچے لگائے جاتے ہیں، کبھی اس کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. رسول اسلام کی وفات ہو چکی ہے. لیجیے ارباب عزا کہ مدینہ میں ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہے. سارے لوگ، ایک مدینہ میں خاموشی سی چھائی ہوئی ہے، اور کئی سال تک خاموشی چھائی رہی. حتیٰ کہ جناب بلال جو اذان دیتے تھے انہوں نے بعد وفات رسول اذان دینا چھوڑ دیا تھا. کہ ایک مرتبہ جب یہی بلال بعد میں مدینہ واپس آئے ہیں، شہزادی کو اطلاع ہوئی کہ بلال آئے ہوئے ہیں، کہ ایک مرتبہ کہا اے بلال ارے کیا تم اذان نہ دو گے؟ ہاتھوں کو جوڑا. کہا اے شہزادی میں نے وفات رسول اسلام کے بعد اذان دینا ترک کر دیا تھا. کہا لیکن اے بلال آج یہ شہزادی زہرا کہہ رہی ہے اذان دو. لیجیے ارباب عزا یہی بلال ہیں. گلدستہ اذان پر پہنچے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. اب جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ارے شہزادی حسین خانہ میں بیٹھ گئی. اے بابا ارے آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ صبحت علیہ مصائب لونہا صبحت علیہ مصرنا لیالہ. اے بابا ارے آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے، اگر وہ دن بھر پڑھتے تو تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے. میں کہوں گا اے شہزادی
دی. ارے آپ کے بابا کائنات سے چلے گئے, آپ اذان کے میں ان کا جملہ سن کے رو رہی ہیں. ارے یہ شہزادی فریاد ہے بعد واقع کربلا جناب سکینہ ہے. ارے جو اپنے بابا کا ماتم بھی نہ کر سکی, یہی جناب زینب اولیاء مقام ہے کہ جو اپنے بھائی کا ماتم بھی نہ کر سکی. انا للہ و انا الیہ راجعون.